اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو اسلوب اختیار فرمایا ہے اس میں یا اہل الکتاب کا تذکرہ بھی ہے، یا ایہا الکافرون کا تذکرہ بھی ہے، یا ایہا الناس کا تذکرہ بھی ہے۔ اب جب اللہ تعالی کافروں کو مخاطب فرمائے، عام مطلق لوگوں کو مخاطب فرمائے یا ایھا الناس کہہ کے، یا اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب کہہ کے مخاطب فرمائے، مطلق انسانوں میں ہم بھی آ جاتے ہیں، لیکن ان میں کافر، مجوسی، ہندو، سکھ، عیسائی یہ سارے شامل ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ یا اہل الکتاب، تو اس سے مخصوص اہل کتاب مراد ہیں یہودی، عیسائی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو یہ خطاب ارشاد فرمائے، تو اس سے پھر امت محمدیہ کے وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے، ان کے دل جو ہیں وہ ایمان سے منور ہو گئے، وہ اہل ایمان مراد ہوتے ہیں۔ اب چونکہ جس آیت کے شروع میں ایمان والوں کو خطاب ہو تو اس میں ہمیں زیادہ توجہ، قرآن کریم تو سارا ہی قابل توجہ ہے، لیکن جو آیات بینات مسلمانوں کے ریلیٹڈ آئیں گی ان میں پھر ہمیں حکم دیا گیا، تو لہٰذا یہ ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے کہ انسان بھٹکتا پھرے، اپنی مادی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتا پھرے، تو ہمیں قرآن جو ہے وہ صحیح راستے پہ لاتا ہے اور ایک ڈائریکشن دیتا ہے جو کریکٹ ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے بہن، اپنے بھائیوں کو نارا، آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم سے بچاؤ۔ قودوھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ قودوھا الناس، ناس لوگ، آدمی، حجارہ حجر سے یعنی پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اب اس جہنم کی کیفیت کو بیان کیا گیا، علیہا، اس پر، ملائکۃ، فرشتے مقرر ہیں۔ کون سے فرشتے؟ غلاظ شداد، جو بڑے سخت طاقت والے ہیں، وہ فرشتے اس کے اوپر مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے۔ لا یعصون اللہ، وہ نہیں ٹالتے اللہ کا، ما امرہ، جو ان کو امر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ وہی فعل کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، ما یؤمرون،
جنہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے۔ اب یہ ہے قرآن پاک کی آیا نمبر سورہ تحریم 28واں پارہ اور 6 نمبر آیت ہے۔ ہم نے پچھلے 3-4 جمعے جو ہے وہ گفتگو کی تھی والدین کے ادب، احترام، حقوق، عزت، اس کے اوپر۔ اب تھوڑا سا ہمیں یہ توجہ کرنی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہماری اولادیں آج ہماری نافرمان ہیں، آج ہماری اولادیں راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہیں، نافرمانیوں کا بازار گرم ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیا؟ یعنی ہم نے خود اپنے آپ کو اسلامی بنایا، ہماری ترجیحات اسلام تھی، ہماری ترجیحات اللہ رسول تھی، ہماری ترجیحات میں جو ہے وہ دین کا پہلو تھا یا نہیں تھا؟ اگر کمی ہمارے اندر ہے، کجی ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میرا بیٹا اگر وہ دنیا میں ملوث ہے، تو میں اپنے آپ پہ غور کروں کہ کہیں میں اس کی تربیت کے اندر تو کمزور نہیں رہا، اور یقیناً ہم نے جو ہمارا ذمہ تھا، ہمارا منصب تھا، وہ ہم نے پورا نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ان کی اولادیں آج ہاتھ پاؤں بھی چومتی ہیں، والدین کی ادب اور احترام کی وہ پوری کیفیت میں ڈھلی ہوتی ہیں، اور ان کے والدین کی آنکھیں بھی ان سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جس بندے نے، اب دیکھیں حقوق کے والدین جہاں پر ہیں وہیں پہ اسلام نے حقوق کے اولاد بھی بیان کیے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، تو مقدمہ کر دیا کہ اے امیر المومنین، یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، تو لہذا اسلام کے اندر تو بڑے سخت قوانین ہیں، قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے، تو لہذا میرے بیٹے کی سرزنش کی جائے اور انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ آئندہ کے بعد میری نافرمانی نہ کرے۔ اب الزام باپ کی طرف سے تھا، بیٹے سے پوچھا گیا، ہاں بھائی تم والدین کی نافرمانی کرتے ہو، تمہارا باپ شکایت لے کے آیا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی کوئی حق ہے، میں بھی کوئی بات کر سکتا ہوں۔ ہاں جی کریں۔ وہ کہنے لگا جی پہلے تو میرے باپ نے ایک باندی سے شادی کی، جب اس باندی سے شادی کی تو اس سے میں پیدا ہوا، پھر اس نے میرا نام رکھا جوہل، اور جوہل عربی میں کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، جیسے ہمارے ہاں ایک نام رکھا جاتا ہے آبس، اس طرح کے کئی نام ہیں جن کا مطلب بھی غلط نکلتا ہے، اسلام میں اس کی ممانعت بھی ہے، لیکن ہم نام رکھ دیتے ہیں، اور نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور پھر والدین کو چاہیے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، نہیں سمجھے؟ تم اپنے اولاد کی عزت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کی عزت کرے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی بھی عزت کرو۔ ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ ہم جگہ جگہ پہ اولاد کی تذلیل کرتے ہیں، تو ہمارے بچے اس وجہ سے بھی
بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پوری تقریر جھاڑتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دکان پہ بچے کو ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، گھروں میں رشتہ داروں کو سامنے ذلیل کیا۔ تو چونکہ تربیت اولاد، حقوق اولاد اور اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، اس کو پورے نام سے بلاؤ۔ یعنی اس کا نام ہے محمد رضا، تو میں اس کو رضا بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب میں اس کو محمد رضا کہوں گا، حافظ صاحب کہوں گا، علامہ صاحب کروں گا، عالم بن رہا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا، پھر لوگ آئیں گے، میں کہوں گا جی ماشاءاللہ اس نے اتنے سپارے محفوظ کیے ہیں سینے میں، ماشاءاللہ یہ بڑی، تو پھر یہ گھر جا کے اور توجہ سے پڑھے گا کہ مجھے لوگوں کے سامنے اپریشیٹ کیا گیا، ہمارا بچہ اچھا کاروبار کرتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کریں۔ تو کیا ہوگا؟ اس حدیث پاک پہ عمل ہوگا، اور آپ دیکھیے، آپ انسپیکٹر نہ بنے، جج نہ بنے، چوکیدار ذرا چھوڑ دیں، آپ تھوڑا سا نیچے اتریں۔ اور فرمایا گیا کہ پہلے 7 سال بچے کو گود سے لگا کے رکھو، یعنی اس کی تربیت اس کی ماں کرے۔ ہماری مائیں تو ڈرامے، ہماری مائیں تو فلمیں، ہماری مائیں تو ڈانسر، دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج بھی ماں کام کر رہی ہو، چھوٹا بچہ تنگ کرے تو اس کو موبائل دیتے تھے، چل یار جان چھڈ پرے، وہ آرے لگ جاندہ، ماں دی بھی جان چھٹ گئی، بچے دی بھی چھٹ گئی، وہ پھر کارٹونہ تو جو بولی ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بچے کو سب سے پہلا لفظ جو سکھایا جائے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا ممی پاپا، اور آج ممی کی کوشش ہوتی ہے کہ نانی نانا خالہ اور ماموں کا نام سیکھ جائے، اور بابا کی ہوتی ہے کہ دادا دادی چچا پھپھو ان کے نام سیکھ جائے۔ تو بچہ نہ ماں کی سنتا ہے نہ باپ کی سنتا ہے، بچہ سنتا ہے نمستے۔ بچہ تو کارٹونوں سے جو سیکھے گا جے ہو، بچہ کوئی عجیب ہی، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، باپ بیوی کی عزت نہیں کرتا، اور دونوں مل کے بچوں کی نہیں عزت کرتے، اور بچے مل کے پھر ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو دیکھیں کبھی آپ کے بچے کے اندر خامی بھی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ اپنے بچوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں کو عزت دو، آپ ان کی اچھائی والے پہلو، یار کوئی ایک تے اچھائی ہوئے گی نا، آپ بچوں کے اچھائی والے پہلو جو ہیں ان کو بیان کریں، تو آپ پھر دیکھیے گا آپ کا بچہ آپ کے قریب کتنا آتا ہے۔ تو فرمایا پہلے 7 سال بچے کو گود سے لگا کے رکھو، اور اگلے 7 سال بچے کو غلام بنا کے، نوکر بنا کے رکھو، اس کو سمجھ نہیں اس پہ، یعنی اس کا غلام اور نوکر بنانے کا مقصد ہے کہ اپنے احکام اس پہ نافذ کرو۔ بچے کو نہیں پتا، اچھے برے کی تمیز کا نہیں پتا، 7 سال کی عمر ہے تو اس کو انگلی پکڑ کے نماز کی طرف لے کے آئیں، 10 سال کا ہو گیا اب نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانٹے۔ اچھا فرمایا 14 سے 21 سال کی جو عمر ہے یہ بچے کو اپنا مشیر بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ بہت سارے اپنا باپ ہیں جو اولادوں سے تنگ ہے، تو وہ کدی عید بھی اپنے بچے نو گلے نہیں ملے۔ ہم اتنے دور ہیں، اور بچے کو اور اپنے سٹیٹس کو، اب بچے کو روزانہ بیٹا باپ ماں کو، اور ماں اور باپ بیٹے کو بیٹی کو اپنے قریب کریں، سینے سے لگائیں، ان کے بوسے لیں، ان سے دوستی پیدا کریں، ان کو اپنا مشیر بنائیں۔ کوئی کام کرنے لگے ان کو ساتھ بٹھائیں، کام تو آپ نے کرنا ہے، پوچھیں ہاں بھائی محمد رضا یہ کام کرنا ہے، یہ چیز لینی ہے، یہ فلاں شادی پہ جانا ہے، کیسے کریں۔ اب بچہ اپنی اہمیت محسوس کرے گا، اسی کہنے چل لے تیرے نہیں کام کرنا لے، چل اٹھ جا، اسی مشورہ کر دے پہ، بولے تو اٹھ کے پہ جانے،
بچہ بدزن ہو جاتا ہے. اگر آپ دوست نہیں بنائیں گے تو معاشرہ بیٹھا ہے گات لگا کے، آپ کا بچہ بری صحبت میں بیٹھے گا. اور ایک فرمان سنیے میرے محبوب علیہ السلام کا، فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اتنی اہمیت ہے دوستی کی اسلام میں، دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. فرمایا کہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے مٹی سے پوچھا ہے تو مٹی، لیکن یہ تیرے اندر وصف خوشبو والا یہ کیسے پیدا ہوا؟ اور پہلے تجھے پاؤں میں روندا جاتا تھا، اب تمہیں اٹھا کے تو سونگا جاتا ہے، تسکین لی جاتی ہے. تیرے سے بدبو تعفن آنے کی بجائے تیرے سے راحت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، اندر مہک اٹھتا ہے. تو تجھ میں یہ وصف پیدا کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگی تھی تو میں مٹی، وصف تو میرا کوئی نہیں، لیکن مجھے تھوڑی سی قربت پھول کے ساتھ رہی ہے. جہاں گلاب کا پھول تھا وہاں پر میں تھی، تو جب اس کی پتیاں گرتی تھی تو وہ میرے اوپر گرتی تھی. تو پھول کی صحبت اور سنگت اور قربت میں رہنے کی وجہ سے مجھ میں یہ وصف پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں پھول سے خوشبو آتی ہے وہیں مجھ سے بھی خوشبو آتی ہے. اب مٹی اگر پھول کی صحبت میں رہے تو اس سے خوشبو پیدا ہو سکتی ہے، تو جب بندہ اچھوں کی صحبت میں رہے تو کیا اس سے اچھی خوشبو نہیں آ سکتی؟ تو لہذا تربیت کا تیسرا اصول، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی بڑھاپے میں آپ کے ساتھی بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کی راحت کا سامان بنے، اور آپ کو یہ عذاب نہ بھگتنا پڑے کہ آپ کے جیتے جی آپ کی اولاد منہ ٹیڑھا کر کے آپ کے قریب سے گزر جائے، آپ کو فالج بھی ہو جائے گا، آپ کا بولو براز بھی اوپر ہوگا اور آپ کسی قابل نہ ہوں گے. لیکن اگر باپ نے اپنی اولاد سے تربیت کا حق ادا کیا ہوگا تو وہ پھر بدبو کی وجہ سے آپ سے دور نہیں جائے گا، بلکہ وہ آپ کا بازو بن کے آپ کے پاس کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس دور میں کہ جب وہ لوگوں کی صحبت میں جانے والا تھا آپ نے اس کو اپنے قریب کر لیا. تو اپنے بچوں کو باہر کی دوستیوں سے بچائیں اور اپنا دوست بنائیں، ان سے مشورہ طلب کریں اور ان کو اپنا مشیر بنائیں. کاروبار ہو، دیکھیں کام آپ نہیں کرنا ہے، بچہ 21 سال کا بھی ہو تو وہ اتنا شعور والا نہیں ہوتا. تو 14 سے 21 سال یہ 7 سال اگر آپ اپنے بچے کو اپنا مشیر اور اپنا دوست بنا لیں گے تو اگلی پوری زندگی وہ نہیں ڈولے گا، اچھے برے کی تمیز ہوگی. ورنہ آج میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ ہمارے بچے سکول دور سے سگریٹ نوشی کی عادت بنا لیتے. اچھا یہ کوئی نشہ نہیں کرتے، پہلے یہ ایک فیشن ہوتا ہے، اور جب بچہ سگریٹ کرتا ہے یوز، پھر اس کے آگے وہ نشے کے سٹیپ کرتا ہے، پھر وہ بدکاری کی طرف، فحاشی کی طرف، اوریانی کی طرف، زنا بدکاری کی طرف، چوری چکاری کی طرف چلا جاتا ہے. کتنے ایسے بندے ہیں، گھر ہیں جو بیچارے صحیح ہیں اور ان کی فائنینشنل پرابلم بھی نہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا بچیوں کا تو بہت کم ٹرینڈ آ گیا ہے کہ بچیاں بھی اس لعنت میں مبتلا ہو رہی ہیں. لیکن ہمارے بچے خصوصاً اگر ایک بچہ بھی گھر میں نکل آتا ہے تو کبھی بھابھی کا زیور بیچ آتا ہے، کبھی وہ بھائی کے پیسے نکال کے، کیونکہ اس کو اب عادت جو تھی وہ اس کے خون میں سرائیت کر گئی ہے، اب اس کو نشہ چاہیے تو وہ گھر پورے کو برباد کرے گا. ماں باپ جب دیکھیں گے کڑیں گے تو یہ دنیا میں عذاب ہوگا. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو ٹریول کرتے ہیں آپ لے کے جائیں، اپنے دوستوں سے تعارف کروائیں، اپنے رشتہ داروں سے تعارف کروائیں. آپ کے عمل کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ صحیح بن جائے گا، نیک بن جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ میچور بن جائے گا، اس کو احساس ہوگا. ہمارے بچوں نے وہ دور نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے. ہم 10 روپے
1 ہفتے کے لے کے اسکول جایا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن جب ہمارے بچے آئے ہیں، انہوں نے گاڑیاں دیکھی، کوٹھیاں دیکھی، انہوں نے اچھی رہائشیں دیکھی. اگر آپ ان کو بتائیں بھی نا کہ بیٹے میں کچھ نہیں کرتا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس طرح میں نے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا، تو یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے. بچے عملی طور پہ سمجھنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اس کیفیت سے گزرے نہیں. جب وہ گزریں گے، آپ ان کو گزاریں گے، تو آپ کا بچہ پیسہ ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے باپ نے کتنی محنت سے کمایا ہے، اور پھر بچہ پیسے کو محفوظ کرے گا. تو یہ اگر ہم 3 چیزیں اپنے پلے باندھ لیں کہ مائیں 7 سال بچوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، اور باپ نرمی نہ کرے، کھانے میں نرمی کرے، پہنانے میں نرمی کرے، لیکن تربیت میں نرمی نہ کرے، سختی کرے، حکم نافذ کرے. 7 سال 14 سال ہو گئے، بس اب 14 سال کے بعد آپ اور آپ کا بچہ دوست ہے. آپ کی برائی بھی اگر آپ کرتے ہیں، آپ کے بچے کو پتا ہونی چاہیے، اور اگر آپ اچھائی بھی کرتے ہیں تو بچے کو پتا ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی برائی سے بچہ سیکھ جائے گا کہ میرے باپ نے یہ کام کیا تھا، اس کا رزلٹ سامنے ہے. شراب پیتا تھا، پھپھڑے فارغ ہو گئے، جگر فارغ ہو گیا. یہ فلاں کام کرتا تھا، اس کے گردے فارغ ہو گئے. اور اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پھول اور مٹی کی مثال دی. آپ کی دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو تقریر کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے کا لیکچر دوں تو میرا بچہ ٹھیک ہوگا. بچے ایسے ٹھیک نہیں ہوتے. بچے کہتے ابا اتنے ہونی بولی جاندہ بات، تھوڑی دیر بعد یہ مخالف کر لینا ابا جی نے، تو وہ اس سے الٹا اثر لیتے ہیں. ایک بندہ آ گیا، چور تھا، تو شرعی حکم نافذ کیا کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے اسلام کے اندر. اس شہر کی بات نہیں کرتا، پورے پاکستان میں آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دے، چوری رک جائے. اسلام نے کوئی جبر نہیں کیا، یہ نصیحت ہے. یہاں کروڑ روپیہ بھی آپ رکھ دیں، لیکن جس بچے کو پتا ہوگا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، وہ کبھی چوری کی طرف نہیں آئے گا. ہم اسلام کے قانون کو نافذ نہیں کرتے. ہمیں پولیس، یہ کتنے وسائل ہم لگاتے ہیں کہ چوری رک جائے. میں کہتا ہوں ہر شہر میں جب چور کے ہاتھ کاٹنے لگے، اسٹیڈیم میں لے جائے، لوگوں کو اکٹھا کرے. قتل کیا ہے، قتل کے قصاص کے طور پہ جب قتل کرے. اگر اس نے کوئی زنا کیا ہے، سنسار کرے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، چوری بھی رک جائے گی. اب جس کو پتا ہوگا کہ میں زنا کرنے لگا ہوں اور اگلے گھنٹے میں میری گردن میرے سر پہ نہیں ہوگی، یا پتھر مار مار کے مجھے سنسار کیا جائے گا، آپ لڑکی کو سامنے بٹھا دے، وہ توجہ نہیں کرے گا. اسلام نے پورا ایک نظم دیا تھا، ہم نے اس نظم کو بگاڑ دیا. ہم جتنے مرضی جتن کر لے، پیٹرولنگ پولیس، ایلیٹ پولیس، یا اس کے علاوہ EFU، کتنی پولیسیں ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں رکیں گے، جرائم نہیں رکیں گے جب تک اس کی سزا نہیں دی جائے گی. وہ غلط بولتا ہے، اس کو شرعی حد نافذ کی جائے، اس کی زبان کاٹ دے، سارا سوشل میڈیا ٹھیک ہو جائے گا، سائبر کرائم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دھوکہ دیا، اب فوری سزا نافذ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے غلطی سے ان کو نبیذ کی جگہ شراب پلا دی تھی، ابو شاہمہ کو. آپ نے اس کو کوڑے مروا کے وہ فوت ہو گیا تھا، اور باقی کوڑے اس کی قبر پہ یا لاش پہ مروائے تھے. وہ باپ نہیں تھے، لیکن مثالیں قائم کی. ایک بندے نے آپ کے بیٹے کو 1 دینار دے دیا. اب میرا بیٹا آتا ہے، آپ دیں اس کو 500,000، تو میرے بڑی خوشی ہوگی، فلاں بندے نے یار میرے بیٹے کو 500 دیا، یا رشتہ دار کے گھر جائیں تو کوئی 100 200 500 ہزار دے دے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا بھائی. حضرت عمر کے بیٹے کو کسی نے 1 دینار دے دیا. گھر آئے، ہاتھ میں 1 دینار تھا. کہاں سے آیا بیٹے؟ فلاں چچا نے دیا ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا، واپس لے گئے. آپ نے فرمایا گویا مفہوم تھا کہ کیا تم میرے دشمن ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا میں تمہارے بچوں کو دین کی طرف لے کے آتا ہوں، تم میرے بچوں کو دنیا کی طرف لے کے جاتے ہو. اور دینار واپس کیا اور فرمایا یہ والی نیکی آئندہ میرے بچے کے ساتھ نہ کرنا. تو بھائی
آپ کے بیٹے, ہمارا بیٹا پیسے لے کے آتا ہے, کبھی کسی نے پوچھا کہ بیٹے یہ کہاں سے پیسے آئے؟ نہیں پوچھتے. بیٹے کی تنخواہ تو 30,000 ہے, تو بیٹا تو خرچ کر لیتا ہے گھر میں 1,00,000 1,50,000, تو کہاں سے آیا؟ کبھی نہیں پوچھا. جب مال حرام اندر وجود میں ہوگا تو بھائی باہر کے کام بھی حرام والے ہوں گے. میرے محبوب نے فرمایا تھا کعبہ پہنچ جاؤ اور غلاف کعبہ پکڑ لو, یعنی کعبہ جہاں ڈائریکٹ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے, پھر غلاف کعبہ پکڑو, پھر رو. ایسے بد نصیب بھی ہیں جنہیں وہاں جا کے رونا بھی نہیں آتا, اتنے سخت دل ہیں. میرے محبوب نے فرمایا چلو رو لو. فرمایا وہ اللہ سے پکارتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کی دعا کو قبول بھی فرماتا. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا جو کھایا وہ بھی حرام کا, جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا. جب وجود کے اندر حرام رچ جائے گا اور بچوں کو حرام کے پیسے سے ہم پالیں گے, کون سا ڈپارٹمنٹ, کوئی ایک ڈپارٹمنٹ تو ہو نا جو رشوت سے پاک ہو, سود سے پاک ہو, دغا سے پاک ہو. اور کتنی شرم کی بات ہے جب بچہ کہتا ہے 30,000 تنخواہ ہے اور اوپر سے بھی 30,000 بن جاتا ہے. یہ اوپر نیچے والے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ حرام ہوتا ہے. ہم نے رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا. تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی فرمائی. بیٹا عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر یہ مصر گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو بڑا منافع لے کے آئے. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے تمہارے پاس پیسے تو اتنے تھے نہیں, تو منافع جو ہے یہ انویسٹمنٹ سے زیادہ ہے, کہاں سے آئے پیسے؟ وہ کہنے لگے ابا جی وہ ہم گئے تھے نا مصر, تو مصر کے گورنر نے تعارف کروایا تھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں. اچھا 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 اچھا, اور انہوں نے کچھ ہمیں رقم بھی دے دی تھی, تو ہم نے وہ تجارت کر کے منافع میں سے واپس کر دی. تو کتنی اچھی بات ہے. اس وقت کا کوئی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 ہمارا بیٹا لے آئے, جیسے کہنے او الماری کھول کے تے اندر جڑا تالے والا ہے نا دراز, وہ تو رکھ دے پتر. حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں بات تمہاری سمجھ گیا ہوں, یہ پیسے تم واپس کرو گے یا میں قانون نافذ کروں؟ ابا جی وہ کیوں؟ فرمایا بیٹے یہ تمہاری کمائی نہیں, یہ تم اپنے باپ کا نام بیچ کے آئے ہو, اور تمہارے ساتھ جو تجارت ہے یہ ساتھ والوں کے ساتھ لوگوں نے زیادہ کیوں نہیں کی, تمہارے ساتھ اس وجہ سے کی ہے کہ عمر کے ساتھ تعلق بن جاؤ, تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اور وہ سارا مال انویسٹمنٹ جتنا کا اصل زار تھا وہ بیٹوں کو دے دیا اور باقی سارا بیت المال میں جمع کروا دیا. تو میرے بھائیوں کچھ ہماری اولادیں جو بگڑی ہیں, ہم نے 3 جمعے تو والدین پر لگائے, لیکن 1-2 جمعے ہم اپنے آپ پر بھی لگائے کہ ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں. تو وہ شخص حضرت عمر سے کہنے لگا کہ آپ میرا بھی مقدمہ سن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سناؤ. کہا جی سب سے پہلے تو اس نے باندی سے نکاح کیا, پھر اس سے میں پیدا ہوا تو میرا نام جول رکھا, جس کا معنی ہے گندگی کا کیڑا, جگہ جگہ میری تذلیل کی, کبھی ایک دن بھی اس نے مجھے بٹھا کے اسلام کی تعلیم دی؟ پوچھیں, یہ تو اپنے عشق مشق کے چکر میں تھا, یہ تو اپنی عیاشوں کے چکر میں تھا. کیا اس نے مجھے اولاد کا جو حق بنتا تھا, حقوق والدین, وہ سکھائے؟ حضرت عمر نے اس کے باپ سے پوچھا ہاں بھائی تم نے اس کو سکھایا؟ اس نے کہا جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا میں نہیں سکھا سکا. تو حضرت عمر نے یہ کہہ کے مقدمہ خارج کر دیا کہ یہ تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے, تمہارے بیٹے کا کوئی قصور نہیں. تو ہم بھی ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, اچھا یہ بھی نہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو کوئی بات نہیں. اولاد کا اور باپ کا تعلق کتنا گہرا ہے. فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ, قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اور آگے فرمایا علیہا, اس پر ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اس پر سخت قوی طاقت والے فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں اور وہ اللہ کا حکم نہیں ٹالتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ,
اور جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر اپنے بچوں پہ توجہ کریں۔ یہ پیسہ کمایا جائے گا، جس طرح کاروبار کو وقت ضروری ہے اسی طرح اولاد کو بھی آپ کا وقت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے قریب نہیں کریں گے، آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے، تو جو زمانے میں ہو رہا ہے اس کی گندی ہوا، وہ آگ کی چنگاری آپ کی اولاد تک بھی پہنچ جائے گی۔ پھر جلنے کے سوا، اڑنے کے سوا جب اولاد نہیں ہوتی تو کتنے جتن کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اولاد ہماری ہے تو اس کو اللہ رسول کا فرما بردار بنانا، اسلامی تعلیمات پر عمل کروانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو اس جہنم میں پھینک دوں گا جس کے اوپر سخت قوی فرشتے جو ہے وہ مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اولادوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔